اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جنت اور جہنم کا تصور ایک اٹل حقیقت ہے جو گناہ گاروں کے لیے ڈر اور عبرت اور نیک لوگوں کے لیے انعام کی صورت میں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، تاکہ لوگ اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈریں اور نیکی کی راہ پر چلیں۔ نیک لوگوں کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ جنت کی نوید سنائی گئی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکام کی روح گردانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے۔ ناظرین اکرام، جہنم اور جنت کو لے کر آج تک کئی تبصرے ہوتے رہے۔ کچھ لوگ ان کو آسمانی سے دنیا سے جوڑتے ہیں تو کچھ لوگ زمین کی گہری طریقوں میں ان کا شمار کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا وجود کہاں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، جنت کے حوالے سے تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان کی بلندیوں میں واقع ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا لفظ علیین سے ادا کیا گیا ہے، جبکہ دوزخ و سجین کہا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا وجود زمین پر ہے۔ اب یہ زمین میں کس جگہ پر ہے اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوا۔ بہرحال اس کے حوالے سے کہیں تبصرے تو ہوئے، لیکن یقین اور شواہد سے کچھ نہیں کہا گیا، مگر زمین پر ہی ایسے کچھ خوفناک مقامات ہیں جن کو دیکھ کر انسان ان مقامات کو جہنم سے تشبیہ دینے لگتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا محض اتفاق کہ ان جگہوں کے دہشت ناک اور رگوں میں سرایت کر دینے والے مناظر جہنم کا منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں؟ ناظرین گرامی، ایسی ہی جگہ ترکمانستان کے ایک گاؤں کے سرائے کراکرم میں بھی نظر آتی ہے۔ اس جگہ بھڑکنے والی آگ اور خوفناک شعلوں کی بنا پر اس کو جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس آگ کا راز کیا ہے اور وجوہات کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ترکمانستان کے صوبہ اقال کے گاؤں میں قدرتی گیس کا ایک میدان ہے جو کہ 1981 میں ٹوٹ کر ایک بڑے گہرے میں تبدیل ہو گیا تھا، اور یہ 20 فٹ گہرا اور 60 میٹر چوڑا ہے۔ اس جگہ کا حجم اتنا ہے کہ کسی بڑے فٹ بال کے میدان کی مانند لگتا ہے، اور اب یہ علاقہ ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ آگ کیسے لگی اور کیوں نہ بجھی، اس کو جاننے کے لیے ہر کوئی بےتاب نظر آتا ہے۔ دراصل 1981 میں جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ تھا تو اس وقت یہاں سروے کے بعد تیل اور قدرتی گیس کا انکشاف ہوا، جس کے بعد سوویت یونین نے اس جگہ ڈرلنگ کا کام شروع کیا۔ تو ان کے کارکنوں نے جب اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو اس جگہ بڑی اماؤنٹ میں میتھین گیس کے ذخائر نکلے، اور یہ گیس اس قدر خطرناک تھی کہ آس پاس کی آبادی کو متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ ماہرین کی طویل مشاورت کے بعد اس جگہ کو آگ جلانے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے گیس کے اثرات کو کم سے کم کر سکیں، لیکن یہ آگ اس قدر زور پکڑ گئی کہ کئی دن گزرنے کے باوجود بھی نہ بجھ سکی، اور آج تک اسی طرح سے لگی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آگ دراصل زیر زمین سے نکلنے والی گیس کی کثرت کے باعث لگی تھی، لیکن اسے قدرت خداوندی کا کوئی راز کہیں یا کوئی عبرت کا نشان کہ یہ آگ آج تک نہ بجھی ہے، اور نہ ہی آج تک اس میں کوئی کمی آئی ہے۔ حکومت نے کوشش بھی کی کہ اس گڑھے کو مٹی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے بند کر دیا جائے، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور پھر جگہ کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا، اور پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر کے سیاح اس منظر کو دیکھنے آتے ہیں۔ کامیاب دنیا کے موضوع ساتھیوں، یہ جگہ اپنی پراسرار ہیبت ناک کی بنا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا، اور یہ راز شاید قیامت کے دن ہی کھولے جائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اور اگر یہ مناظر سچ میں کوئی عبرت کا نشان ہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جو زمین پر ہمیں جاں بجا اور ان مناظر کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔